تاریخ اسلام کی صفحات میں خلافت عباسیہ کا زوال ایک ایسا باب ہے جسے پڑھ کر دل کانپ اٹھتا ہے اور آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ وہ خلافت جس نے صدیوں تک علم، تمدن اور عدل و انصاف کے چراغ جلائے، اور آخر وہ دن بھی آیا جب غفلت، سازش اور غداری نے امت مسلمہ کے سب سے بڑے مرکز بغداد کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ زوال خلافت عباسیہ کی صورت گری اس طرح سے ہوئی کہ ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ آور ہونے کے لیے پوری تیاری کر لی اور بغداد شہر کا محاصرہ کر لیا۔ شہر والوں نے اپنے طور شہر کا دفاع کیا۔ 50 روز تک تاتاری فوج کو شہر میں گھسنے نہیں دیا۔ اسی دوران ابن القمی اور اس کے ہم عقیدہ پل پل کی خبریں ہلاکو خان کو پہنچاتے رہے۔ ابن القمی شہر سے نکل کر ہلاکو خان کے پاس جاتا ہے اور اپنے لیے امن طلب کرتا ہے، لیکن واپس شہر میں آ کر خلیفہ سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کے لیے امن حاصل کر لیا ہے، آپ ہلاکو خان کے پاس جائیں، وہ عراقی حاکمیت آپ ہی کو سونپ دے گا۔ چنانچہ خلیفہ اپنے بیٹے کے ہمراہ ہلاکو خان کے پاس پہنچا تو اس نے خلیفہ سے کہا کہ اپنے عوائدین سلطنت اور علماء و فقہاء کو بھی بلوائیں۔ خلیفہ نے یہ پیغام بھیج دیا تو خلیفہ کا حکم سن کر تمام اراکین سلطنت تاتاریوں کے لشکر کے پاس پہنچے تو تاتاری فوج نے نہایت بے رحمی کے ساتھ ایک ایک کر کے سب کو شہید کر دیا۔ پھر ہلاکو خان نے خلیفہ سے کہا کہ شہر میں پیغام بھیجو کہ شہر والے ہتھیار رکھ دیں اور شہر سے باہر آ جائیں۔ خلیفہ نے یہ پیغام بھی شہر والوں کو بھیج دیا۔ اہل شہر باہر نکلے تو تاتاری فوج نے ان کو بھی گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا۔ شہر کی خندق لاشوں سے بھر گئی، دریائے دجلہ ان شہیدوں کے خون سے سرخ ہو گیا۔ اب تاتاری فوج شہر میں داخل ہوئی، عورتیں اور بچے سروں پر قرآن رکھ کر گھروں سے نکلے، لیکن تاتاری فوج کے ظلم و بربریت سے کوئی نہ بچ سکا۔ ہلاکو خان نے قتل عام کا حکم دے دیا تھا اور صرف وہ لوگ بچ گئے جو کسی کنویں میں یا کسی جگہ چھپ گئے تھے۔ اگلے روز ہلاکو خان خلیفہ کے ساتھ بغداد شہر میں داخل ہوا۔ قصر خلافت میں خلیفہ سے کہا کہ ہم تمہارے مہمان ہیں تو ہمارے لیے کچھ حاضر کرو، تو خلیفہ نے خزانوں کی کنجیاں اس کے حوالے کر دی۔ ان خزانوں میں ہیرے جواہرات اور اشرفیوں سے بھرے تھیلے برآمد ہوئے اور خلیفہ کو ایک جگہ بند کر دیا گیا۔ خلیفہ نے کھانے کے لیے کچھ مانگا تو ہلاکو خان نے حکم دیا کہ ہیرے جواہرات کا ایک تشت بھر کر خلیفہ کے سامنے لے جاؤ اور کہو کہ اسے کھائیں۔ خلیفہ نے کہا کہ ان کو کیسے کھا سکتا ہوں؟ تو اسے کہا کہ جب تم انہیں کھا نہیں سکتے تو ان کو اپنی قوم، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اپنی قوم و افواج پر کیوں خرچ نہ کیا کہ آج وہ تمہاری حفاظت کرتی، اور اب تو تمہارا ملک بچا نہیں۔ اس کے بعد ہلاکو خان نے خلیفہ کو قتل کرنے کے بارے میں مشورہ دیا تو نصیر الدین توسی اور ابن القمی نے مشورہ دیا کہ مستعصم باللہ مسلمانوں کا خلیفہ تھا، اس کے خون سے تلوار کو آلودہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ کسی قالین میں لپیٹ کر پاؤں سے کچلوانا چاہیے۔ پھر یہ کام اسی غدار وطن ابن القمی کے سپرد ہوا۔ اس نے اپنے آقا کو ایک قالین میں لپیٹ کر اس قدر لاتوں سے مارا کہ خلیفہ کا دم نکل گیا۔ اس کے بعد ہلاکو خان نے شاہی کتب خانے کی تمام کتابیں دریائے دجلہ میں پھینکوا دی۔ پہلے دجلہ کا پانی مقتولین کے خون سے سرخ ہو گیا تھا، پھر کتابوں کی سیاہی سے سیاہ ہو گیا اور تمام شاہی محل مسمار کر دیے گئے۔ غرض یہ ایسی ہلاکت و بربادی تھی جس کے نظیر سابقہ تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ ثانیہ آج ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب امت میں اتحاد کی جگہ نفرت اور اخلاص کی جگہ اپنا مفاد سامنے آ جائے تو صرف خلافت ہی نہیں، پوری تہذیبیں مٹ جاتی ہیں۔